وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا جنوں کی بات جاری ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جہری قرات فرما رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری. جن پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر پھیل گئے تھے تاکہ وہ چیک کریں کہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے, اچھی یا بری. تو جنوں کی ایک جماعت وہ مکہ مکرمہ سے گزری تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی. فجر کی نماز میں آپ قرات فرما رہے تھے. تو انہوں نے قرآن کریم سنا. قرآن کریم سن کر جس کام کے لیے وہ پھر رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے تو ان کا مقصد بھی حل ہو گیا. ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ ایمان لے آئے. اور ایمان لا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے, اپنی قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے, اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا, وہ قرآن غور سے سن رہے تھے. فلما حضروہ جب وہ حاضر ہوئے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا فجر کی نماز میں, قالوا انصتوا تو آپ اس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. فلما قضی جب قرات مکمل ہو گئی ان کے دل کی دنیا بدل گئی, وہ ایمان لے آئے. کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قرآن سنا اور جب قرات ختم ہوئی تو تھوڑے سے عرصے میں قرآن کی تاثیر اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی دنیا ایسے بدل دی کہ وہ مومن بھی ہو گئے اور مومن ہو کر اللہ کے دین کے داعی بن کر اپنے قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے لوٹ گئے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ پھر گئے اپنے قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر. اس آیات کریمہ سے اور دیگر نصوص سے آثار سے علماء نے سے دلال کیا ہے کہ نبیوں کے اندر منذر ہوتے ہیں, ڈرانے والے, دعوت دینے والے. جنوں کے اندر نبی نہیں ہوتے, جنوں کے اندر نبی نہیں ہوتے. سیدنا ابن عباس اور دیگر کبار علماء سے مروی ہے کہ رسول سارے کے سارے وہ انسانوں میں سے آئے ہیں. اگرچہ جس طرح انسان مکلف ہیں جن بھی مکلف ہیں, تو جنوں کی طرف داعی حضرات ہوتے ہیں, جنوں کے اندر انذار کرنے والے علماء ہوتے ہیں. تو گویا کہ جنوں کے نبی بھی, جنوں پر جو وحی ہے وہ وحی تو علماء پر نہیں آتی,
چاہے وہ جنوں کے علماء کیوں نہ ہوں، وہ وحی تو رسولوں پر ہی آتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول اور لوگوں میں سے بھی۔ تو اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ رسول اور نبی یہ انسانوں میں سے ہیں، جنوں میں سے نہیں ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ مردوں میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں صراحت ہے اس بات کی کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور وہ بستیوں والے تھے، وہ خانہ بدوش نہیں تھے، جانگلی لوگ نہیں تھے۔ نبی ہمیشہ بستیوں والے، بستی سے مراد شہر چھوٹا ہو بڑا ہو، شہروں کی طرف نبی مبعوث ہوئے ہیں، شہروں میں، اور وہ مرد تھے۔ تو اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں۔ اب جنوں میں بھی جن بھی مکلف ہیں، تو جنوں کو واعظ کہاں سے ہوتا ہے؟ ان میں منذرین ہیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، جب قرات مکمل ہوئی ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹ گئے۔ تو پتہ لگا جنوں میں ڈرانے والے ہوتے ہیں، جس طرح یہ جن ایمان لے آئے اور ڈرانے والے بن کر لوٹ گئے۔ تو ایک بعض علماء کی رائے یہ نہیں، انسانوں میں الگ نبی ہوتے ہیں، جنوں میں الگ نبی ہوتے ہیں، جنوں میں الگ نبی ہوتے ہیں۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے، اگرچہ یہ رائے کم علماء کی ہے، جمہور کی رائے پہلی ہی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی، جو کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ ان کی دلیل جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر، اور یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 130، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، الم یأتک، یہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو قصہ بیان کرتے ہیں تم پر میری آیتوں کا، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے ہوں اپنے اس دن کی ملاقات سے۔ علیکم السلام۔ اب اس آیت پہ غور کریں تو اس آیت کا ظاہر تو یہ بات بتا رہا ہے کہ رسول جنوں میں بھی آتے رہے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، کیا نہیں آئے رسول جو تم ہی میں سے تھے؟ جنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے جنوں میں بھی رسول آئے، انسانوں میں بھی رسول آئے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے رسول چن لیتے ہیں، فرشتہ رسول ہوتا ہے جو وحی لاتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام، ومن الناس، اور لوگوں میں سے اللہ نے رسول چن لیے ہیں انسانوں میں سے۔ اور پھر جو سورہ احقاف کی آپ کو آیات بتائی ہیں کہ جب جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو وہ منذر بن کے، ڈرانے والے بن کر وہ لوٹ گئے۔ تو جمہور علماء کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں الم یأتکم رسل منکم تغلیباً کہہ دیا گیا دونوں کو، تغلیباً، نہ رسول انسانوں میں سے آئے ہیں، تو انسانوں کو تو کہا گیا کہ کیا تم میں رسول نہیں آئے، وہ تو بات بڑی واضح ہے۔ جنوں کو بھی کہا گیا کہ تم میں رسول نہیں آئے، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ رسول انہی میں سے تھے، وہ انسانوں میں رسول ہی جنوں کے لیے تھے، اور جنوں تک دعوت، رسولوں کی دعوت پہنچنے کا انتظام وہ منذرین کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو یہ تغلیباً گویا کہ انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم میں تمہارے رسول نہیں آئے۔ تو باقی آیات کو مد نظر رکھیں تو جمہور علماء کی رائے کے مطابق جنوں میں رسول نہیں آئے، جنوں میں منذرین آئے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو منذرین تھے، یہ جو جنوں والے جن ایمان لے آئے اور ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے، تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو آپ اس میں ڈسکس بھی کیا، سارے معاملے کو، ایمان لانے سے پہلے اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اور اپنی قوم کو جا کر تبلیغ بھی کی۔ تو وہ جو آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ایمان لانے سے پہلے کی باتوں کو، تو وہ ہم نے کل پڑھی ہیں کچھ۔ تو آیت نمبر 8 ہم شروع کرتے ہیں۔
تو انہوں نے آپس میں کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے چھوا ہے آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا ہم نے پایا ہے اس کو، مُلِئَتْ کہ وہ بھر دیا گیا ہے، حَرَسًا شَدِيدًا سخت قسم کی پہرے داری سے، وَشُهُبًا اور شہاب ثاقب سے۔ ہم نے آسمانوں کو چھوا ہے، جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے وہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہم نے آسمانوں کو چھوا ہے، ہم آسمانوں تک گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی کہ سخت پہرے داری ہوتی اور شہاب ثاقب اتنی کثیر تعداد میں ہوتے۔ پہلے اکا دکا معاملات ایسے ہوتے تھے کہ پہرے داری ہوتی تھی اور ہم پہ شہاب ثاقب گرتے تھے، لیکن اتنی کثرت سے یہ معاملہ نہیں تھا۔ اب تو ہم نے دیکھا ہے حالیہ دنوں میں کہ اب تو اتنی کثرت سے جو ہے وہ شہاب ثاقب گرتے ہیں اور پہرے داری اتنی کڑی ہو گئی ہے، تو کوئی پھر جنہوں نے کہا کہ ایک تو پہرے داری بہت کڑی ہو گئی ہے، شہاب ثاقب بہت گرنا شروع ہو گئے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے منہا اس سے، یعنی آسمان سے، آسمان میں ہم نے کچھ جگہ رکھی ہوئی تھی، وہاں ہم بیٹھا کرتے تھے، مقاعد ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر، للسمع سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ فرشتوں کی باتیں آپس میں سننے کے لیے۔ بات یاد رکھیے کہ فرشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں محفوظ رہیں اور جن اللہ کے نظام میں خلل ڈال کر کان لگا کر سن لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے آزمائش کے لیے کہ جنوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے۔ اگرچہ یہ بات جنوں کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جنوں کے لیے بات جائز ہوتی تو شہاب ثاقب نہ پڑتے جنوں پر، تو جنوں کو اس بات پر سزا ملتی ہے۔ پہلے یعنی دنیا کے اندر دیکھیے، اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا کہ ہر عمل کا فوری بدلہ لازماً ملے۔ دنیا کے اندر کبھی سزا مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ اصل میں جزا کے لیے تو آخرت ہے، دنیا تو عمل کے لیے ہے۔ تو پہلے جنوں کو کبھی سزا ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی، تو یہ جنوں کے لیے صحیح نہیں تھا کہ وہ آسمانوں پہ جائیں، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے کہانت کا اور نجومی اور آئندہ کی خبریں دینے والے، اس سب کی بنیاد جو ہے یہ جنوں کی یہ باتیں ہیں، یہ جو آسمانوں پہ جا کے سن لیتے تھے پہلے، اور پہلے یہ زیادہ سن لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نبی آتا تو آسمانوں کی پہرے داری سخت ہو جاتی، شہاب ثاقب زیادہ گرنا شروع ہو جاتے، پھر آہستہ آہستہ شہاب ثاقب کم گرنا شروع ہو جاتے، یہ معاملات کم ہونا شروع ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت تو یہ آسمانوں کی پہرے داری بہت زیادہ مضبوط ہو گئی، حرساً شدیداً، بہت شدید قسم کی پہرے داری ہو گئی ہے آسمانوں پر۔ اب تو ایک لفظ سننا محال ہو رہا ہے فرشتوں کا، اور شہاب ثاقب بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وحی کرتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ سبا میں، جب اللہ وحی کرتے ہیں تو اللہ کی وحی کو جب فرشتے سنتے ہیں، فرشتوں تک اللہ کی وحی وہ پہنچتی ہے، کیسے پہنچتی ہے اس کی تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے۔ بعض احادیث میں کچھ اشارے موجود ہیں کہ سدرۃ المنتہا میں اس کے ذریعے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے احکامات سنتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے احکامات سنتے ہیں تو وہ اللہ کا ان پر ایسا رعب طاری ہوتا ہے، ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ سب فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں، سب کے سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ کی ہیبت سے۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں ہوش آتا ہے، پھر وہ وحی کی بات جو ہے وہ تو ان کے سینوں میں محفوظ ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وحی آئی تھی، تو وحی کیا آئی تھی، آپ اس میں وحی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے اس وحی کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ ڈسکس آسمانوں پر ہوتا ہے، تو کچھ فرشتے اس وحی کو، آپ سمجھیے سارے فرشتے 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، 5ویں آسمان پہ تو نہیں ہیں، ہر آسمان پہ فرشتے ہیں۔ جو فرشتے آسمان دنیا پہ ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو اللہ کے نظام میں یہ خلل نہیں ہے
اللہ نے آزمائش کے لیے سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جن بعض دفعہ کان لگا کر ان باتوں کو سن لیتے ہیں. تو لیکن جب نبی آتے ہیں اور جب سید الانبیاء والمرسلین کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اس موقع پر اللہ اس سلسلے میں کڑی پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکے کہ یہ جو نبی دعویٰ کر رہے ہیں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو کوئی یہ دعویٰ کرے یہ تو اسی طرح کی باتیں جس طرح جن آسمانوں کی باتیں سن لیتے ہیں، کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کاہن پھر وہ جو جنوں سے باتیں سن کر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کاہن جنوں سے ایک دو باتیں سن لیتے ہیں اس طرح کی جو سچی باتیں ہوتی ہیں، جو فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جن وہ بات سن لیتے ہیں اور جن وہ بات اپنے کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں. پھر کاہن جو ہیں وہ لوگوں سے روپیہ پیسہ بٹورنے کے لیے، ایک ایک پائی حاصل کرنے کے لیے، ان کا پورا کاروبار ہے، وہ اس ایک دو صحیح باتوں کے اندر سینکڑوں جھوٹ میں لاتے ہیں. پھر سینکڑوں باتوں میں سے ان کی سینکڑوں تو اٹکل بچو ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ صحیح ہو گیا کچھ غلط ہو گیا، وہ تو ساری باتیں انہوں نے اندازے سے اٹکل بچوں سے کہی ہوتی ہیں. کچھ باتیں اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ جو جنہوں نے فرشتوں کی سنی ہوتی ہیں. لیکن یہ اللہ نے سلسلہ آزمائش کا چلایا ہے، اور اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ جنوں کو منع کیا ہے جن یہ کام نہ کریں. جنوں کو شاب ثاقب پڑھتے ہیں، لیکن جنوں میں بھی شریر شیاطین جن موجود ہیں، ابلیس اور ابلیس کی ذریت موجود ہے. تو آزمائش کے لیے اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. انسانوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ انسان جنوں سے ایسی باتیں نہ سنیں، نہ جنوں سے ایسی باتیں سنیں انسان، نہ جنوں سے اس قسم کے روابط رکھیں. اور جن لوگوں کے جنوں سے روابط ہیں ایسے لوگوں کو کاہن کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں. تو انسان ایسے نجومیوں سے بھی رابطہ نہ رکھیں. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ وہ کاہن کے پاس چلا جائے، صرف کاہن کہتے ہیں اس کو، یا عربی میں اس کو عراف بھی کہتے ہیں. جو بندہ کسی عراف کے پاس یا کسی کاہن کے پاس چلا جائے، جا کر اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، صرف اس کو کاہن کے پاس جانے پر ہی یہ سزا ملے گی اللہ کی طرف سے کہ اس کے 40 دن کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عراف یا کسی کاہن کے پاس چلا جائے اور جا کر اس سے باتیں سنے اور اس کی باتیں سن کر متاثر ہونا شروع ہو جائے، اس کی بات کی تصدیق بھی کرنا شروع ہو جائے، تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فقد کذب بما انزل علی محمد، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا منکر ہو گیا. وہ یعنی بندہ پھر اس کا اسلام ہی مشکوک ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ وحی کا ہی منکر ہو جاتا ہے. چاہے منہ سے کہتا رہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے نبی کی بات کیوں نہیں مانتا؟ نبی کہتے ہیں عراف کے پاس نہیں جانا، جانے سے ہی 40 دن کا عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ چلا جائے اور جا کر متاثر بھی ہونا شروع ہو جائے، تصدیق بھی کرنا شروع کر دے باتوں کی، تو وہ تو اس کا اسلام ہی مشکوک ہو گیا، وہ تو کفر کے مترادف ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں. اتنی یہ سینسٹیو بات ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی. لوگ پھر ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، میرا ہاتھ دیکھو، اور لوگ نجوموں میں اور ستاروں کی چالوں میں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور لوگ ان کو کچھ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جنوں سے، اس کے اندر پھر سینکڑوں جھوٹ میں لاتے ہیں. کوئی ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے کہا تھا نا، دیکھو ہم آئندہ کی بات بتا دیتے ہیں لوگوں کو، ان پہ پھر ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ان کی بات سچی بھی ہو جائے، سچی بات ہو سکتی ہے کاہنوں کی، پھر بھی ہم نے ان کے پاس نہیں جانا، پھر بھی ہم نے ان کی بات کی تصدیق نہیں کرنی. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول او اتا امرأۃ فی دبرہا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس آئے، فصدقہ بما یقول، پھر اس کی تصدیق کر دے جو وہ کہہ رہا ہے کاہن، اس سے متاثر ہو جائے، اس کی بات کی تصدیق کرتے ہاں آپ نے یہ کہا تھا اور ایسا ہی ہو گیا ہے. کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کاہن کی کوئی بات سچی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بیان کر چکا ہوں آپ کو. اگر ایک بندہ متاثر ہو جائے اور تصدیق کرنا شروع کر دے، یا کوئی یہ شخص بھی، یا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے تعلق قائم کرے، اللہ نے بیوی کے ساتھ جنسی تعلق جائز رکھا ہے، اللہ نے جو طریقہ کار بنایا ہے، تو لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ پچھلے رستے سے جو ہے تعلق قائم کرے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آئے،
تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا فقط بریء بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی سے اور آپ پر اترنے والے دین سے ہی بیزار ہو گیا ہے، اس کا ایمان اس دین پر نہیں رہا، اس کا ایمان ہی سارا کا سارا مشکوک ہو گیا ہے۔ تو 3 باتیں فرمائیں، اور بعض احادیث میں صرف کاہن کے پاس آنے کی بات ہے۔ یہ تو ہے اگر ایک بندہ کاہن کی بات کی تصدیق کر دے، اور اگر ایک بندہ کاہن کی بات کی تصدیق نہ کرے، ویسے ہی صرف کھیل تماشے کے لیے چلا جائے، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آئے، اور عراف کسے کہتے ہیں میں نے بتایا آپ کو، عراف کاہن کو کہتے ہیں، نجومی کو، جو کسی عراف کے پاس آئے فسألہ عن شیء، اس سے کسی شے کا سوال کرے، یہاں تصدیق کی بات نہیں ہے، صرف آنے کی بات ہے اور سوال کرنے کی بات ہے، تصدیق کا لفظ نہیں ہے۔ ایک بندہ صرف چیک کرنے کی، کئی لوگ صرف چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، جانا ہی جائز نہیں ہے، چیک کرنے کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک، 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جب نماز قبول نہیں ہے تو باقی کون سا عمل قبول ہے؟ 40 دن کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، صرف کاہن کے پاس جانے پر چیک کرنے کے لیے، چلو جی کھیل تماشے کے لیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے میرے ہاتھ کی لکیروں پر، فلاں فلاں پر۔ تو یہ چیزیں شدید منع ہیں اور اس کی سخت ممانعت ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ جب نبی مبعوث ہوتے ہیں اس وقت تو آسمان کی ایسی پہرے داری ہو جاتی ہے، جن اللہ کی وحی تو سن ہی نہیں سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سن لیں جن، وہ جب نبی ہوں تب بھی نہیں سن سکتے، نبی نہ ہوں آج کل بھی جن نہیں سن سکتے، اللہ کی وحی نہیں سن سکتے جو اللہ فرشتوں پر کریں، اللہ فرشتوں کو کوئی حکم دیں دنیا کی تدبیر سے متعلق، لیکن جن جو ہیں وہ فرشتوں کی آپس میں ڈسکشن سن لیتے ہیں، اور یہ کچھ نرمی اس میں ہو جاتی ہے جب نبی نہیں ہوتے۔ جب نبی ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس وقت یہ پہرے داری بڑی سخت ہو گئی تھی۔ تو جنہوں نے کہا کہ پہلے سے کچھ تبدیلی آئی ہے، جب پہلے سے تبدیلی آئی ہے تو کوئی دنیا کے اندر اچھی بات کا فیصلہ ہوا ہے لوگوں کے لیے، یہ دنیا کے اندر کسی بری بات کا فیصلہ ہوا، کوئی عذاب آنے والا ہے یا قیامت آنے والی ہے، یہ تبدیلی آ گئی ہے بہت بڑی، تو ذرا چیک کرو کیا چیز ہوئی ہے۔ تو اب وہ جن ذکر کر رہے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، پتہ لگ گیا کہ یہ تبدیلی ہوئی ہے، اچھی تبدیلی ہوئی ہے، دنیا کے اندر اللہ نے نبی مبعوث فرمائے ہیں۔ تو پہلے وہ کہتے ہیں ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ آسمان کی پہرہ داری اتنی سخت کیوں ہو گئی ہے اور یہ شہاب ثاقب اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں، اور وہ کہنے لگے، آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمانوں میں، بیٹھنے کی جگہ ہم نے رکھی ہوئی تھی سننے کے لیے، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب کوئی سننے کی کوشش کرے، یجد لہ شہابا رصدا، وہ پاتا ہے اپنے لیے شہاب ثاقب ہاتھ میں لگا ہوا، اب تو شہاب ثاقب لازمن پڑتا ہے، کوئی جن بچ نہیں پاتا۔ پھر کہتے ہیں آپس میں، انہوں نے کہا آپس میں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا کسی شر کا فیصلہ ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے کسی بھلائی کا، کسی خیر کا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ، زمین میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں، کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے کوئی خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا۔ اور اسی چیز کو جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے پوری دنیا میں جنوں کی ٹولیاں گئی تھیں، اور ان ٹولیوں میں سے ایک ٹولی، خوش قسمت ٹولی، وہ مکہ مکرمہ پہنچی تھی، اور اس کو پتہ لگ گیا حقیقت کا کہ حقیقت کیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو گئی، اور وہ یہ ساری باتیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ نے باتیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور ہم تک پہنچیں۔ جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے، یہ ساری بات میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتائی، یہ قرآن کریم میں تو اصول موجود ہے، اشارے موجود ہیں، اور بھی قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ جن آسمانوں کی بعض باتیں اچک لیتے ہیں، سورہ صافات میں، سورہ حجر میں اور کئی صورتوں میں اشارے موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ میں تو بڑی صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں صحابہ کرام کو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس
ان کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اخبرانی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار، اسے مسلم کی روایت ہے 2229۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس صغار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے زیادہ تر حدیثیں دوسرے صحابہ سے سنی ہوئی ہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حدیثیں سنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے خبر دی ہے جو انصاری صحابی ہے۔ جب حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں مجھے ایک صحابی نے خبر دی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ وہ کون سا صحابی ہے، نہ بھی پتہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اہل سنہ والجماعہ کے عقیدہ کے مطابق۔ ایک انصاری صحابی نے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے یہ بات بتائی، وہ کون انصاری صحابی ہیں ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو اس سے سند کی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک انصاری صحابی نے مجھے بتایا کہ وہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رومیہ بنجم، ایک ستارہ مارا گیا، ایک ستارہ گرا، فاستنارا، تو اسے روشنی ہوئی، شہاب ثاقب گرا، اسے روشنی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابن عباس کو ایک انصاری صحابی نے بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سب متوجہ ہو گئے روشنی کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ، اے میرے صحابہ جاہلیت میں اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ یہ روشنی، یہ ستارہ کیوں گرا ہے؟ اذا رومیہ بمثل ھذا، اگر اس طرح کا کبھی ستارہ گرتا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو جاہلیت میں کہا کرتے تھے ولد اللیلۃ رجل عظیم، یا تو آج رات کوئی بڑا عظیم آدمی پیدا ہوا ہے، ومات رجل عظیم، یا آج رات کوئی عظیم آدمی فوت ہو گیا، کوئی بہت اچھا معاملہ ہوا، کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا جو دنیا میں تبدیلی لائے گا اچھی، یا دنیا میں کوئی بڑا آدمی چلا گیا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اب نقصان ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ ستارے کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے نہیں ٹوٹ کے گرتے، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، لیکن ہمارا رب جو بابرکت ہے جس کا نام بھی بڑا بلند ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، سبح حملۃ العرش، تو حملۃ العرش فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ثم سبح اہل السماء الذین یلونہم، اللہ کے فیصلے کو سن کر جو ان کے قریب فرشتے ہیں وہ بھی تسبیح کہتے ہیں، حتی یبلغ التسبیح اہل ہذہ السماء الدنیا، حتیٰ کہ یہ تسبیح دنیا کے آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ثم قال الذین یلون حملۃ العرش لحملۃ العرش، یہاں ذکر نہیں ہے، دیگر احادیث میں ذکر ہے کہ سب فرشتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں پھر انہیں ہوش آتا ہے، اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، دیگر احادیث میں ذکر ہے۔ پھر وہ فرشتے جو حملۃ العرش فرشتوں کے قریب ہیں وہ حملۃ العرش فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ فیخبرونہم ماذا قال، تو حملۃ العرش بتاتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیستخبر بعض اہل السماوات بعضا، بعض اہل آسمان فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک کے فرشتوں تک بھی پہنچ جاتی ہے اذان کے بعد۔ تو ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے سیدنا ابن عباس کی حدیث کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کوئی وحی کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، تو فرشتے تسبیح کہتے ہیں، حملۃ العرش ان کی تسبیح باقی آسمان والے قریبی فرشتے بھی سنتے ہیں، باقی آسمان والے بھی سنتے ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں حملۃ العرش سے، عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ بتاتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، تو وہ فرشتے دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، تو پھر یہ خبر آسمان دنیا کے فرشتوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، فتخطف الجن السمع، اب جب یہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا اللہ نے کیا فرمایا، آسمان دنیا کے فرشتے، تو پھر کچھ جن اس سننے کی بات کو اچک لیتے ہیں، فیقذفون الی اولیائہم، وہ ایسی کوئی بات جو فرشتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جن یہ بات اپنے اولیاء تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کاہنوں تک، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، اور پھر جنوں کو شہاب ثاقب لگتا ہے آسمان سے، شہاب ثاقب گرتے ہیں، کبھی شہاب ثاقب گرنا کم ہو جاتے ہیں جب نبی نہ ہوں، اور جب نبی ہوں اللہ تعالیٰ سختی کر دیتے ہیں، پہرے داری سخت کر دیتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے پر ہوئی،
ان کو شاب ثاقب لگتا ہے۔ فلما جاؤ به علی وجهه فهو حق، کہتے ہیں کہ اب اگر تو شاب ثاقب لگ جائے جنوں کو، پھر تو وہ بات آگے پہنچا ہی نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھی شاب ثاقب نہیں لگتا، وہ جن بات اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ جو کاہن ہے وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے ایسے اور ایسے ہوگا، اور کبھی کبھی وہ بات صحیح بھی ہو جاتی ہے، اور وہ بات صحیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو بات جن نے بتائی ہوتی ہے، اور جنوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، ان کو یہ بات فرشتوں سے پتہ لگتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ، لیکن کاہن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس ایک بات کے اندر بہت سارے جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ سچی بات بھی ہو تب بھی کاہنوں کے پاس جانا اور کاہنوں کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے، جیسے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ سب جو میں ساری بات کہی تھی اس کی وضاحت بھی صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اب یہ جو جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کسی شر کا فیصلہ ہوا ہے زمین والوں کے ساتھ، یا اللہ نے ان کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب جنہوں نے خیر کی بات کی ہے، رشدہ خیر، تو خیر کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ رب کی طرف۔ اور جب شر کی بات کہی ہے تو شر کی بات میں نسبت اس کی اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ نہیں کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ جب خیر کی بات ہے تو صراحت کے ساتھ ربہم کا ذکر ہے، اور اگر شر کی بات ہے تو وہ پیسیو وائس انداز میں، وہ مجہول انداز میں، کہ لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہم نہیں جانتے تھے یا ایمان لانے سے پہلے کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کس نے ارادہ کیا، شر کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مجہول، یا اس کو ہم اپنے گرامر میں انگلش میں پیسیو وائس انداز ہے، صراحت نہیں ہے کہ شر کا ارادہ کرنے والا کون ہے۔ شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، اگر زمین والوں کے ساتھ شر ہوگا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے خیر کا، خیر کے ساتھ رب کی صراحت ہے اور شر کے ساتھ مجہول انداز ہے، تو آپ بتائیے خیر بھی رب کرتا ہے اور شر ہو، شر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا فیصلہ اور برا فیصلہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ جو انداز یہاں جنہوں نے اختیار کیا ہے، یہ انداز ہے جو اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہاں انداز اچھا اختیار کیا ہے، اللہ نے ان کا یہ اچھا انداز ذکر کیا ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا آسمانوں کی پہرہ داری بڑی سخت ہو گئی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی خیر یا شر ہوئی ہے، لیکن ان کے الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا جب شر کی بات آئی ہے، یا دنیا والوں کے ساتھ ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ خیر کے جب ذکر کیا اللہ کا نام لے لیا، تو پتہ لگا کہ اگرچہ خیر شر دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارے ادب کا تقاضا یہ ہے جب ہم اللہ کے بارے میں بات کریں تو اللہ کی طرف خیر کی نسبت کریں، شر کی نسبت اللہ کی طرف صراحت کر کے نہ کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے، اگرچہ شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور یہ بات تو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ، جس کے اندر ابلیس بھی آتا ہے، جس کے اندر سرکش شیطان بھی آتے ہیں، تو اللہ نیک لوگوں کا بھی رب ہے، برے لوگوں کا بھی رب ہے، خیر کا بھی پیدا کرنے والا ہے، شر کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ بلکہ سورہ فلق میں تو صراحت کے ساتھ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو برائی بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی واحد خالق ہے اس کائنات کے اندر۔ ہم مجوسیوں کی طرح نہیں کہتے کہ جو ہے وہ خیر کا خالق تو اللہ ہے، شر کا خالق کوئی اور ہے، یہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ایک ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہ خیر کا بھی شر کا بھی۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے،
خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ہمارا ادب کا تقاضا یہ ہے جس طرح جنوں نے اختیار کیا کہ جب خیر کی بات آئے تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف صراحت کے ساتھ کی جائے، اور جب شر کی بات آئے تو شر کی نسبت اللہ کی طرف صراحت کے ساتھ نہ کی جائے، وہ گول مول انداز میں بات کی جائے۔ اور یہ بات یہاں سے بھی پتہ لگی ہمیں، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ لمبی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوتے تو کس طرح اللہ کی تسبیح کرتے شروع میں، تو اس تسبیح اس دعا کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، والخیر کلہ بیدیک، اے اللہ خیر ساری کی ساری آپ کے ہاتھوں میں ہے، یعنی خیر جو ہمیں ملتی ہے ساری آپ سے ملتی ہے۔ حالانکہ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر آپ کی طرف سے نہیں ہے، شر ہمیں آپ کی طرف سے نہیں ملتا، شر ہمیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، یا شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کہا جائے اللہ ہم نے ساری نعمتیں آپ سے پائی ہیں اور شر ہم نے آپ سے نہیں پایا، شر تو ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، اللہ سے ادب کا تقاضا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی طرف سے ہیں، تو یہ یہاں سے ادب کا پتہ لگتا ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا إلى